فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال دخلت على عائشہ فقلت الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت بلا۔ تیسری فصل ہے یہ مقتدیوں کے سلسلے میں ہے، اور اس میں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل علالت کا تذکرہ ہے۔ تو اگر طوالت دیکھی جائے تو بہت زیادہ بیماری کی شدت تھی، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کے مرتبے بلند ہیں ان کے امتحانات بھی بہت بڑے ہیں۔ اب یہاں بھی جو اونچے درجے کے لیے آئی ایس وغیرہ کے لیے امتحان دیتے تو بڑا ٹف ہوتا ہے، وہ درجہ جتنا اونچا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا کام کرے۔ اس لیے ان کی علالت جو ہے ان کے علوی مراتب کی وجہ سے، مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے علالت بھی ہے۔ حضور کو جب بخار بھی چڑھتا تھا جتنا لوگوں کو اس کا ڈبل رہتا تھا۔ حضور کی چونکہ طویل علالت کا تذکرہ ہے لہذا یہ حدیث بھی طویل ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں پڑھتا بھی جاتا ہوں اور آپ تمام کے مناسب حال میں اسے کھولنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ میں زیادہ تر عوام کا خیال کر رہا ہوں، میں کسی واہ واہ کے پیچھے نہیں ہوں اور نہ کہا کے پیچھے ہوں۔ فکر یہ ہے کہ عوام کو اپنا دین معلوم ہو جائے بس۔ مکہ تو سب ہم سے زیادہ ہی جاننے والے ہیں، بیچارے کیا کہنا ہوتا۔ تو یہ حدیث یہ تیسری فصل شروع ہی وہاں سے ہو رہی جس میں حضور کی طویل علالت کا تذکرہ ہے۔ عبید اللہ ابن عبد اللہ قال، کہتے عبید اللہ نام ہے ان کا، کہتے ہیں کہ نابینا تھے لیکن بہت دین کی مہارت حاصل کی، بڑے فقہا میں ان کا نام تھا۔ جی صاحب عبید اللہ ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، وہاں حاضری تھی۔ صحابہ کو جب کوئی بہت بڑا مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو ام المومنین کے پاس جاتا تھا۔ آپ جیسا مفتی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ام المومنین تھی۔ یہ چاروں امام جو ہے نا وہیں سے فتویٰ لیتے ہیں ام المومنین سے، اس لیے مفتی یہ چار ملت اعلیٰ حضرت کی چاروں اماموں کی یہ مفتی تھی۔ عمر چھوٹی تھی عقل بڑی تھی۔ کچھ لوگوں کی عمر بڑی ہوتی ہے عقل چھوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہے، عمر بڑی ہے لیکن عقل کچھ نہیں، بے عقلی کے شکار۔ ان کی عمر بہت کم تھی۔ اب جو سرکار نے پردہ فرمایا تو کل عمر 18 سال کی تھی، لیکن بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتی تھی، زبردست اجتہاد کرتی تھی۔ جب تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شمع تابان کا شان اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ امام اعظم حنفیوں کے مفتی ہیں، امام شافعی شافعیوں کے مفتی ہیں، امام مالک مالکیوں کے مفتی ہیں، امام احمد بن حنبل حنبلی، آپ سب کی مفتی ہیں، ان چاروں کی بھی مفتی ہیں۔ یہ عمر دیکھیے صاحب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ چاہت جو انہیں حاصل ہو گئی اسی عقل کی وجہ سے۔ حسن میں تو ایکتا سبھی تھی، جتنی ازواج مطہرات ہیں سب حسن میں ایکتا تھی، کوئی اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حسن و جمال کی جہاں تک بات ہے سبھی تھی، لیکن عقل میں تو کیا کہنا سید آج تنگ رہتا ہے آدمی ان کی گفتگو پر۔ تو یہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں عبید اللہ، نابینا ضرور تھے، تو کہا سیدھے سب بڑے مفتی سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے سب۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے کہا کہ الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے بارے میں مجھے خبر نہ دیں گی، حدیث میں بیان کریں گی؟ تو ام المومنین نے فرمایا بیان کروں گی، میں بیان کروں گی، بیان کروں گی میں، اور میں بیان کروں گی میں۔ قالت بلا، کہا تو نہیں میں بیان کروں گی۔ ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بیماری نے، بڑی علالت نے
بہت تکلیف نے بوجھل بنا دیا. اس طرح سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے. تو کہتے ہیں جب بوجھل بنا دیا فقال، تو ذرا سا جب ہوش آیا، آپ کو بے ہوشی آ جاتی بار بار، جب ہوش آیا فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی. یہ ہے نبوت. آج بس اس کو کہتے ہیں نبوت. لوگوں نے نماز پڑھ لی. اصل الناس، یہ حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے. تو چاہیے صرف نبوت اقتدار کی بات کرتے ہیں. ادھر ادھر لوگوں نے نماز پڑھ لی بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا. اور نماز کی یہی شان ہے کہ بے ہوشی بھی آ جائے تو ہوش آنے کے بعد نمازی کا خیال آنا چاہیے. اس لیے کہ موت بھی ایک بے ہوشی ہے جس کے بعد ہوش نہیں آتا. جب ہوش میں آتے تھے تو پوچھتے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور جلدی کون سی نماز کو پوچھ رہے؟ عشاء کی نماز ہے. عشاء آخر، اس کو عشاء آخر کہتے ہیں. عرب میں مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں. وہ عشاء اولا ہے، پہلی عشاء. جیسے کہ کلام پاک میں آیا ہے جاؤ اباہم عشاء یبکون، فرزندان یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آئے تو مغرب کے وقت آئے تھے، تو اس کو بھی عشاء کہا گیا. اس کو بھی عشاء یبکون. تو سرکار نے پوچھا کیا اصل الناس؟ قلنا لا یا رسول اللہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں حضور، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. بس وہ تو بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی سو جاتے تھے، اتنا بیٹھتے تھے. میں نے کہا نہیں، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. لا یا رسول وہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. نماز نہیں پڑھی ہے، بیٹھے ہیں سب بیٹھے. وہ بیٹھے رہتے تھے آرام سے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. قال، تب سرکار نے فرمایا دولی، دولی الماء فی المغدب، بڑے تشت میں میرے لیے پانی رکھو. بڑا تشت تھا، اس میں آدمی بیٹھ کے غسل کر لے. کہا بڑے تشت میں میرے لیے پانی رکھو. قالت ففعلنا، تو مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حکم دیا سرکار نے تو میں نے بڑے تشت میں حضور کے لیے پانی رکھ دیا. ففعلنا، پھر ہم نے کیا. فاغتسل، تو غسل فرمایا. اس میں اس دن مرض میں تھوڑا سا ہلکا پن تھوڑا محسوس کیا تھا تو غسل فرمایا آپ نے. فاغتسل فذهب لينوى فاغمي عليه، تو حضور اٹھنے کے لیے تیار ہوئے کہ اس مقدس سے اٹھے، پھر بے ہوشی آ گئی. غسل کرنے کے بعد بے ہوشی پھر اسی طویل حالت پھر بے ہوشی آ گئی. فاغمي عليه ثم افاق، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا. فقال صلی الناس، پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جب آپ کھلتی ہے بے ہوشی سے تو نماز، یہ نماز ہے، اس کو بولتے ہیں نماز. بات بکیا نماز میں بھی کام کاج، یہ عوام کی نماز ہے. نماز کے اندر بھی کام کاج جاری ہے سب کچھ. کیا تماشا ہے. تو نشہ اتنا ہے کہ پوچھو نہیں. اتنا نشہ شراب کا بھی نہیں جتنا پرہیزگاری کا نشہ ہوتا ہے. اتنے پرہیزگار بنے گھوم رہے ہیں سب لوگ، ٹھکانا نہیں ہے نماز کا. پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جیسے ہوش آیا، جب ہوش آتا ہے تو نماز پڑھ لی. تو شیوخ جب ہوش آئے گا تو کہے کہ باغ فضا کا کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں صحیح کرا گیا. کیا تماشا ہے تم نے، کیا روایتیں لی ہیں تم نے. صرف روایت کی درایت نہیں ہے آپ کے پاس، روایت پر اچھلتے ہو، وہ بھی غیر معصوم کی. یہ ہے نماز، اس کو نماز بولتے ہیں. فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی دوبارہ؟ تو میں نے پھر عرض کیا کہ نہیں حضور، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. اور صحابہ بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. یہ دو بار ہو گئے نا. قال دولی فی المغدب، کہا میرے لیے تشت میں پانی رکھو. پھر کہا پھر غسل کریں گے. بے ہوشی کی بات، جب ہوش آئے تو کہا رکھو ٹب، بڑے ٹب میں پانی میرے لیے رکھو، میں غسل کروں گا. دولی فی المغدب فقعد، پھر اس میں بیٹھ گئے. فاغتسل، پھر غسل کیا آپ نے. ثم ذهب لينوى، اور پھر اٹھنے کے لیے جب تیار ہوئے فاغمي عليه، پھر بے ہوشی آ گئی. دوبارہ بھی سیکنڈ ٹائم. یہ حضور کی علامت ہے. سیکنڈ ٹائم بھی دوبارہ بھی بے ہوش ہو گئے. کیسی مرض کی شدت ہوگی. جن کے درجے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ثم افاق، پھر افاقہ ہوا آپ کو. فقال اصل الناس، کی تیسری بار.
تیسری بار پھر جب ہوش میں آئے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تیسری بار. ایک بار نہیں. ایک نماز ہے کہ جب بھی ہوش میں آتے نماز. اسی طرح سے نماز کی یہ شان ہو جانی چاہیے نمازی کی کہ جب بھی قبر میں ہوش آئے نماز یاد آئے. اب نماز نماز ہے. یعنی کہ چوپڑا تیار ہوا، کھوپڑی میں تو چوپڑا پڑا ہے، کچھ لکھا گیا پڑھا گیا، کچھ حساب کتاب ہوا، کچھ نفع نقصان معلوم ہوا. سب ہر وقت جو ہے ادھر ادھر کی باتیں لیے بیٹھے ہیں. نماز میں بھی چوپڑا لکھتے رہے تو باتیں لمبی چوڑی کریں. کسی پڑھے لکھے سے تو کچھ سنا ہے نہیں انہوں نے، اس لیے کہ پڑھے لکھے سے ان کو بیر ہے مالداروں کو کہ ہماری مالداری کے واہ میں کیوں نہیں لگتے لوگ. سن لو جو اللہ اس کے رسول کے میں رکھتا ہے اس سے بڑا مالدار دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کوئی نہیں پیدا ہوا. سب سے بڑا مالدار ہو مال وہ ہے جو یہاں سے لے کے آپ خدا کے پاس تک چلے جاؤ، وہ مال ہے بس. اور جو یہاں کمایا ہوا یہیں رہ گیا مال نہیں ہے، وہ مال ہے بس. تیسری بار جب پھر ہوش آیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں حضور نماز نہیں پڑھی. لا یا رسول اللہ، بار بار یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں. وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح سے کئی بار حضور نے کیا، غسل کیا اور جب اٹھنے کے لیے آپ تیار ہوئے تو بے ہوشی آ گئی. بار بار بے ہوشی آتی رہی اور بار بار ہوش آتا رہا. تب سرکار نے فرمایا، میں نے کہا لا یا رسول اللہ والناس، خوب لوگ ٹھہرے ہیں مسجد میں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ اب دیا ہے یہ صلاۃ عشاء الآخرہ تھی، یعنی عشاء کی نماز تھی جس میں ایسا ہو رہا ہے. فقال، آخر میں حضور نے فرمایا فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر. اب حضور نے اپنا ایک قاصد بھیجا ابو بکر کے پاس. جب دیکھا کہ بار بار بے ہوشی آ رہی ہے، بار بار ہوش آ رہا ہے، بار بار غسل کر رہا ہوں، بار بار بے ہوشی آ جاتی، تب آپ نے ابو بکر کے پاس اپنا قاصد بھیجا. کس کے پاس بھیجا؟ ابو بکر کے پاس. ابو بکر کے پاس آیا، بے یصلی بالناس، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. بس حضور نے ان کو نماز کے لیے آگے بڑھایا. فاتاہ الرسول، تو قاصد آیا ان کے پاس یعنی ابو بکر کے پاس. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تصلی بالناس، کہ حضور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ابو بکر کو حکم ہو رہا کہ نماز پڑھاؤ. سب صحابہ موجود ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. لیکن نگاہ نبوت کس پر پڑی ہے؟ ابو بکر پر. ایک نگاہ نبوت ہے، ایک عوامی نگاہ ہے. یہ کوئی عوامی نگاہ، کوئی نگاہ بھی ہے، یہ بھی کوئی نگاہ ہے، اور یہ بھی لائق استدلال ہے. یہ زمین پر پھینک دینے کے لائق ہے، دیوار پر مار دینے کے لائق ہے. آپ کی بھی نگاہ کوئی نگاہ ہے. تو ابو بکر سے کہو نماز پڑھا. آیا قاصد، کہا کہ حکم دے رہے ہیں حضور کہ آپ نماز پڑھا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا وکانا رجلا رقیقا، تو ابو بکر نے کہا، ابو بکر بہت نرم دل کے آدمی، حضور کا مصلی خالی دیکھ کر کے رو رہے تھے، بہت نرم دل کے آدمی تھے. کہا عمر تم پڑھا دو. ڈرتے تھے کہ میں پڑھا پاؤں گا نماز کہ نہیں پڑھا پاؤں گا. ابو بکر نے کہا عمر تم پڑھا دو. تھوڑے فاروق اعظم بہت مضبوط دل کے ہیں، تو کہا تم پڑھا دو نماز. رقیقا، تو کہا یا عمر، اے عمر صلی بالناس، تم لوگوں کو نماز پڑھا دو. فقال له عمر انت احق بذلك، تو عمر نے کہا اس کام کے سب سے بڑے حقدار آپ ہیں. یہ شان ہے، یہ شان ہے ابو بکر کی. تمام صحابہ کے اس پر اتفاق تھا، اور آج یہی اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ بھی یہی ہے. یہی فیصلہ ہے متفقہ کہ انبیاء اور رسل کے بعد تمام مخلوق میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے. اور افضلیت کو نہ مانے تو سنیت میں اس کے شبہ ہے. جی صاحب، کوئی ہیلا والا یہاں نہیں چلے گا. نگاہ نبوت انتخاب کر رہی ہے. خود فاروق اعظم کی نگاہ دیکھیے جو نہاون تک دیکھتی ہے. وہ تو نہاون آیا کہ معاملہ آگے ہوتا تھا اور بھی دیکھتی. وہ بھی کہا نہیں آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، میں نہیں آ سکتا، آپ کی موجودگی. دیکھو تیار نہیں ہوئے فاروق اعظم. جب وہ بھی تیار نہیں ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، فصلی ابو بکر، تو ابو بکر نے نماز پڑھائی. تلک الایام، ان دنوں میں جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت شدت پکڑ چکی تھی.
وہ جانتے 1-2 دن نہیں تھا، 17 دن. شاید پہلی بار سن رہے ہو. وہ 17 دن تھا، 1-2 دن کی بیماری نہیں تھی. 17 دن پڑھا یہ نماز. اس عرصے میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آج تم پڑھا دو، عمر تم پڑھا دو، عثمان تم پڑھا دو. وہی پڑھا رہے ہیں ابو بکر. وہ چیز جو تم اٹھا رہے ہو وہ صرف ابو بکر تک نہیں رک رہی ہے، حضور تک پہنچ رہی ہے، اور حضور سے پھر قدرت تک پہنچ رہی ہے. سنبھال لو اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے آنکھ لیے پھرو. اگر تم زیادہ دیکھتے ہو نبی سے، دیکھو یہ کون دنیا میں آدمی تسلیم کرے گا کہ جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں صرف 6 آدمی کو مسلمان بنانے آئے تھے؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ تمہارے مسلمان بنانے سے پورا شہر مسلمان، پورا ملک مسلمان ہو گیا، اور حضور 6 آدمی کو مسلمان بنانے آئے تھے. کون مانے گا بابا سوائے اس کے جس کے پاس عقل و خرد نہ رہ گئی ہو، اور صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ گیا ہو. آپ دنیا میں کھو گئے ہو، بالکل گم ہو. آپ بالکل گم ہو، آپ بالکل کھو گئے ہیں. آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. آپ کو تو ایک بار کے فطرت یاد رہے گا، واقعی کردار سے یاد رہے گا. 2-4 چیزیں ہیں بس، اور کچھ یاد رہے گا. ٹھیک ہے صاحب. ہاں کیسا کس طرح کی پالیٹکس مشہور ہے، وہ ہے، وہ چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، وہ چلے گی. تو ان دنوں میں ابو بکر نے نماز پڑھائی جو بہت شدید علالت کے دن تھے. وہ 17 دن ہے. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسہ خفہ. پھر ان دنوں کے بعد 17 دنوں کے بعد حضور نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا، یعنی علالت کم ہوئی. وہ خرجا، جب حضور نے اپنے طبیعت میں ہلکا پن تو نماز کے لیے نکلے. جیسے طبیعت ہلکی ہوئی حضور خود نماز کے لیے اب نکلے. لیکن اتنی علالت زیادہ شدید تھی کہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے تھے. چل نہیں سکتے. تو اس کا ذکر آ رہا ہے. وہ جو دونوں جہاں کو چلانے آئے تھے، علالت ایسی آ گئی ہے کہ اب خود نہیں چل رہے ہیں. علالت ایسی ہوتی ہے یہ اللہ والوں کی. میں تو کہتی ہوں عموماً کہتے ہیں جیسے حضور نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا، وہ خرجا بین رجلین، 2 آدمیوں کے بیچ میں حضور نکلے. سمجھ میں 2 آدمی حضور کو چلا رہے تھے. ایک طرف حضرت عباس سے نام لے رہے ہیں. احدہم العباس، ان دونوں میں سے ایک عباس تھے، ایک حضرت عباس تھے. دوسرے کا نام یہاں نہیں لیا آپ نے. احدہم العباس، یہ چچا ہیں حضور کے. لصلاۃ الظہر، یہ ظہر کی نماز ہے جس میں حضور نکل رہے ہیں. یہ عشاء والی نہیں ہے. میری بات سمجھ. اب اس وقت گویا بالکل درسگاہ میں بیٹھے ہیں، جیسے درسگاہ میں جو سبق ہوتا ہے وہ ہے. سمجھ میں صرف درسگاہ والے ہی جانتے باقی عام لوگوں کو کچھ معلوم نہیں. یہ ظہر کی نماز ہے. تو 2 آدمیوں کے بیچ میں نکلے، اس میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہے حضور. وہ ابو بکر یصلی بالناس، اور ابو بکر جو ہے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت بھی ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فلما راؤ ابو بکر، جب حضور کو دیکھ لیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا ذهب يتأخر، تو پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے. پڑھ ذهب يتأخر، پیچھے ہٹنے لگے. فاوما الیہ، بس حضور نے اپنے ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر دیا کہ اپنی جگہ پر ہٹ رہے، منع کر دیا، ہٹنے سے روک دیا. فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اشارہ کر بیان لا يتأخر کہ پیچھے مت ہٹو. قال اجلسانی الی جنبہ، ان دونوں سے کہا جو چلا کے لائے تھے، ان سے کہا کہ ابو بکر کے بازو میں مجھے بٹھا کر لے گئے. حضور آ کے مصلی پہ خود بھی ہے نا. حضور تھوڑا آگے بڑھ کے بیٹھ گئے، تھوڑا یہ پیچھے ہٹائے، اس طرح سے پہنچ کے حضور مصلی پہ پہنچ گئے. اس دن تو عید ہو گئی جو سمجھ لیجیے صحابہ کو. کئی دن سے مشتاق دید تھے بیچارے، زیارت کو ترس رہے تھے. اب مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو. فاجلسانی الی جنب ابی بکر، تو ابو بکر کے بازو میں بٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. والنبی قائد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے ہوا. قال عبید اللہ، اب عبید اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے پوچھا تھا ام المؤمنین سے مرض کے بارے میں. فدخلت علی عبداللہ ابن عباس، تو کہتے ہیں یہ ہو گیا مرض کے بارے میں. حضور اب وہاں بیٹھ گئے. حضور کی ابتدا صدیق اکبر کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی ابتدا مجمع کر رہا. یہ تو ہو گیا. کہا جب یہ حدیث بیان کر دی پوری ام المؤمنین نے علالت کی، تب میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، سید المفسرین کے پاس. فدخلت علی عبداللہ ابن عباس
فقلت له، تو میں نے ان سے کہا فلا عارض علیک ما حدثتنی عائشہ عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پیش کروں آپ کے اوپر اس حدیث کو جو ام المؤمنین نے مجھ پر پیش کیا ہے حضور کی علالت کے حوالے سے؟ کیا میں آپ کو پیش کروں؟ تو انہوں نے کہا بالکل پیش کیجیے، بالکل پیش کیجیے۔ قال، کہتے ہیں پھر میں نے ان پر پیش کیا، انہوں نے کہا پیش کیجیے، تو میں نے پیش کیا۔ فارست علیہ، انہوں نے کہا فارست علیہ، آپ پیش کرو، تو پیش کیا۔ فارست علیہ حدیثا فما انکر منہ شیئا، تو کسی بات پر انکار نہیں کیا کہ ام المؤمنین نے یہ صحیح نہیں بیان کیا، یہ صحیح نہیں، کسی بات پر انکار نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی بات پر انکار نہیں، کسی بات پر انکار نہیں کیا، شیئا لگا دیا، کسی بات پر انکار نہیں کیا۔ غیر انہ قال، مگر یہ کہا انہوں نے، کسی بات کا انکار نہیں کیا، مگر یہ ضرور انہوں نے کہا اسمت لک الرجل الذی کان مع العباس، کیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آدمی کا بھی نام لیا جو دوسری طرف تھا؟ یہ کہا، کیونکہ ایک ہی کا نام لیا تھا، صرف حضرت عباس کا چچا کا نام لیا تھا انہوں نے، دوسرے کا نام نہیں لیا تھا، تو کہا کیا اس آدمی کا نام لیا جو دوسری طرف تھا؟ قالت لا، قلت لا، میں نے کہا نہیں، دوسرے کا نام نہیں لیا۔ قال هو علی، او علی، دوسرے آدمی جو سہارا دے رہے تھے حضور کو، وہ جو دونوں جہاں کے سہارا ہیں ان کو سہارا دے رہے تھے، وہ علی تھے۔ بس اتنی بات ہے، بس اسی پر جو ہے بات کا بتنگڑ شروع کر دیا۔ جو ام المؤمنین کچھ قبیلہ خاطر تھی علی سے، جب اس وجہ سے نام نہیں، ان کے ہاں یہ سب اللہ والوں کے ہاں یہ سب قبیلگی نہیں ہے بابا، یہ سب آپ لوگوں کا معاملہ ہے۔ لیکن جو جیسا ہوتا ہے قیاس بھی ویسے ہی کرے گا، المرء یقیس علی نفسی، ہر آدمی اپنے طور پر ہی سوچے گا، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان سے بات کا پتہ لگا، کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب واقع عفق میں مولا علی نے یہ کہا کہ حضور آپ پر کوئی عیب نہیں لگایا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف یہ کہا یہاں پر تو راہیں کھلی ہے، سب جو چاہے نکاح کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جس شد و مت سے ان کو انکار کرنا چاہیے علی کو، وہ نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کبھی تھا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، حاشا و کلا، ہرگز نہیں، یہ ہی نہیں، یہ بالکل نہیں، یہ تو اقام آدمی کی بات آپ کر رہے ہو۔ یہاں اولیاء کو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے دشمن کے خلاف بھی اپنے دل کو جھانک کے دیکھ لیتے کہ کوئی کینہ تو نہیں ہے سینے میں، وہ تو بہت اونچے درجے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت انس کو یہی تاکید حضور نے کی تھی کہ صبح ہوتے ہی اپنے دل کو جھانک کے دیکھ لیا کرو، کسی کے دل میں کینہ تو نہیں تمہارے نبی کے سن، تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ یہ وجہ تو ہرگز نہیں، اس وجہ سے نام نہیں لیا۔ وجہ دوسری ہے جس کی وجہ سے نام نہیں لیا۔ حضرت عباس مستقل تھے چچا سرکار کی خدمت میں، وہ ہمیشہ رہتے ہی تھے ایک طرف 17 دن میں، لیکن دوسری طرف کبھی اسامہ بن زید رہتے تھے، کیوں نہیں کھول کر کے بیان کرتے ہو؟ کبھی فضل بن عباس رہتے تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، کبھی مولا علی رہتے تھے، اسی لیے دوسری روایت میں بیان کیا کہ ان کی اہل بیت میں سے حضور کے کوئی ایک آدمی رہتا، یہ سب اہل بیت ہے، چچا کا گھرانہ بھی اہل بیت تھی۔ تو بات کا پتنگڑ بنانا ہوتا ہے، اس طرح سے بنا دیا کرو، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کیا بتاؤں، کاہے کو اپنی عاقبت خراب، بہت ستھرا، میں تو کسی لائق نہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے برا دنیا میں شاید کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا، سمجھ، لیکن میں جانتا ہوں، میں صبح جب اٹھ کے دیکھتا ہوں تو کسی کے خلاف مجھے لگتا نہیں کینہ ہونا، کچھ بھی نہیں، کینہ کرنا ہے تو اپنے نفس سے دشمنی کرنا ہے، اگر کینہ رکھنا ہے تو شیطان سے رکھنا ہے، نالائق نے سب زندگی کی تباہ کر ڈالی، دنیا کی فتنے سے رکھنا ہے، اللہ والوں سے۔ کئی موقع پر ام المؤمنین نے اس کو مولا علی کی زبردست تعریف کی ہے، ان کا نام لیا ہے، ذرا کچھ لوگ عیب ہی ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور عیبی کا کام ہی یہی ہے، عیبی کا کام ہے کہ ہمیشہ عیب ڈھونڈے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت شیخ سعدی کی طرف آ رہا ہوں، بلکہ حافظ شیرازی کی طرف آ رہا ہوں، کہتے ہیں کمال عشق محبت ببین نفس گناہ، حرام کی بے ہنر افتد نظر بعیب کند، کمال عشق و محبت ببین نفس، کسی کے اندر دیکھنا ہے تو اس کا کمال دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کا گناہ مت دیکھو، اس کا عیب مت دیکھو، لیکن تم خود عیبی ہو تو پھر عیبی دیکھو گے، عیبی ہمیشہ عیب دیکھے گا، یہ تمہارے عیبی ہونے کے لیے بس ہے۔ حرام کی بے ہنر افتد، جو بے ہنر آدمی ہے وہ ہمیشہ عیب پر نکالتا ہے، کسی کے عیب پر، ہمارے عیب کیا کم ہے کہ ہم کسی کا دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، ایک مولوی کہہ رہا ہے، وہ بھی ہندی زبان میں کہہ رہا ہے، برا جو کھوجن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، کہا برا ڈھونڈنے نکلا تھا دنیا میں تو کوئی مجھے تو برا ملا نہیں، جو دل کھوجو آپ نے مجھ سے برا نہ کوئی، جب میں نے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا تو مجھ سے زیادہ برا تو کوئی دوسرا ہی نہیں۔ یہ عام آدمی کے، وہ تو ام المؤمنین ان کا کیا مفتی چار ملت ہے، کیا بات کرتے ہو، وہ ابو بکر ہیں، کیا کہنا صاحب، جسے ثانی اثنین کہا گیا ہے، دو میں کے دوسرے قرآن نے بیان کیا، جسے افضل الخلق کہا گیا بعد الرسول، ہر منبر پر آج بھی کہا جاتا ہے، ان سے دشمنی چھوڑ کے بیٹھے ہو،
دنیا سازی کے لیے اگر یہ ضروری ہے تو کرو آپ. دنیا سازی ہے. سادی صاحب کا نام لے لیا تھا تو وہ بھی کہہ دوں. شخصم بچش میں عالی میاں خوب منظر است. سادی صاحب کہتے ہیں میرا تشخص، میرا حیولہ، میری ذات لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا سامان ہے، لیکن جب میں اپنے خوف سے باطنی کو دیکھتا ہوں تو سر ندامت سے چھپا لیتا ہوں. یہ عام آدمی کی بات، اولیاء کی بات. ان کا تو کیا کہنا صاحب، ان کے لحاظ میں وہی آ رہی، انہیں جبریل سلام آ کے کر رہے ہیں. جبریل سلام کر رہے ہیں. اور کسی کے لحاظ میں وہی نہیں آتی تو مومنین کے لحاظ میں آتی تھی. کیا کیا بک جاتے ہو، پھٹے منہ پر پجا تم پجا ہو کہ نسبت خاک نہ بار میں پاؤ، تمہیں ذرہ بھی نہیں ہو. ان کا جمال جو ہے یہ چاند سورج پہ شرمانا، جس آنچل نہ دیکھا مہو میں نے اس کے اوپر پیچھے اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھٹے منہ پر چہرہ دیکھو ان کا کتنا بگڑا ہوا ہے. جب یہ بات کرتے ہو دیکھ لو چہرہ ان پہ کوئی رونق نہیں ملے. دنیا سازی میں تو ان کا پھر کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے دنیا والے انہیں سے گھبراتے ہیں. یہ بھی ہماری طرح دنیا سازی میں لگے ہیں اور سب سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. چلو یہ ہو گیا صاحب، یہ متفق علیہ. یہ ایک حدیث اب جا کے ہوئی متفق علیہ، یعنی امام بخاری کا بھی اتفاق ہے اس امام مسلم. ایک حدیث اب ہوئی ہے بابا پوری. جب میں نے بہت اختصار میں بیان کیا، جب اس کو بہت اگر کھولنے جاؤ تو پھر کئی دنوں کہیں رات چاہیے بابا. لیکن بات کھول کرنے سے اچھا نہیں ہے، بات کو مختصر کرو لیکن معنی خیز کرو. یہ حدیث جو کہہ رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اسی پہ اکتفا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.